پاکستان نے ون ڈے سیریز میں سری لنکا کو وائٹ واش کر دیا. آخری میچ میں آئی لینڈرز کو 6 وکٹوں سے شکست. محمد رضوان 61 اور حسین طلعت 42 پر ناقابل شکست رہے. وسیم جونیئر میچ کے ہیرو قرار. حارث رؤوف پلیئر آف دی سیریز. سیریز کے تمام میچ اے اسپورٹس پر براہ راست دکھائے گئے. پاکستان کے لیے ڈبل خوشی. دوحہ میں پاکستانی شاہینوں نے بھارتی سورماؤں کو آؤٹ کلاس کر دیا. 137 رنز کا ہدف بآسانی پورا کر لیا. معاذ صداقت کا آل راؤنڈ کھیل. 2 وکٹیں لینے کے بعد ناقابل شکست 79 رنز بنائے. پاکستان نے ہدف 14ویں اوور میں پورا کیا. ججوں کے ضمیر نہ جاگنے کا خمیازہ ہم نے بھگتا. کاش یہ ضمیر پہلے جاگ جاتے. یہ سیاسی ضمیر ہے، انصاف کے لیے کوئی قدم نہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی لندن سے وطن واپسی کے موقع پر گفتگو. کہا ہم سے انتقام لینے والوں سے قدرت نے انتقام لیا. حلفاً کہتی ہوں میں نے کسی سے انتقام نہیں لیا. جنگ مسلط کرنے والوں کو اسی طرح جواب دیں گے جیسا مئی میں دیا تھا. بھارت کے خلاف جنگ میں جذبہ ایمانی کی وجہ سے فتح ملی. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ایوان صدر میں تقریب کے دوران گفتگو. کہا اللہ کا خاص کرم ہے کہ پاکستان نے دشمن کو دھول چٹائی. اور اردن کے شاہ عبداللہ کا گلوبل انڈسٹریز اینڈ ڈیفنس سولوشنز کا دورہ. آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے شاہ عبداللہ اور دیگر حکام کا استقبال کیا. شاہ عبداللہ کو ادارے کے امور اور صلاحیتوں کے بارے میں بریفنگ. پاکستان اردن دفاعی تعاون کے نئے مواقع پر تبادلہ خیال. شاہ عبداللہ کا ٹلہ فیلڈ فائرنگ رینجز کا بھی دورہ. وزیر اعظم شہباز شریف کی تقریب میں شرکت. شاہ عبداللہ دوم نے مشترکہ فائر اینڈ مینیور مشق دیکھی. اردن کے شاہ عبداللہ دوم کو پاکستان کا اعلیٰ ترین سول ایوارڈ دیا گیا. ایوان صدر میں صدر مملکت آصف علی زرداری نے اردن کے شاہ کو سول ایوارڈ سے نوازا. تقریب کے دوران شاہ عبداللہ دوم نے صدر آصف زرداری کو بھی اردن کا اعلیٰ ترین ایوارڈ دیا. تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، چیئرمین سینٹ، اسپیکر کابینہ ارکان بلاول بھٹو، آصفہ بھٹو سمیت اہم شخصیات کی شرکت. صدر آصف زرداری اور شاہ عبداللہ دوم کی ملاقات. 2 طرفہ تعاون کو نئے شعبوں تک توسیع دینے پر اتفاق. خطے میں امن و استحکام کی مشترکہ کوششوں کی حمایت. 2 ریاستی حل کے تحت آزاد، خود مختار اور قابل عمل فلسطینی ریاست کے قیام پر زور. وفاقی آئینی عدالت کل سے کام شروع کرے گی. پہلی کاز لسٹ جاری. آئندہ ہفتے 3 بینچز مقدمات کی سماعت کریں گے. وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس امین الدین خان، جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس عامر فاروق اور جسٹس کے آغا پر مشتمل بینچز مقدمات سنیں گے. وفاقی وزیر احسن اقبال کا حکومت سے قیدی نمبر 804 کا نمبر تبدیل کرنے کا مطالبہ. نارووال میں تقریب سے خطاب میں کہا اس کا نمبر 420 ہونا چاہیے کیونکہ اڈیالہ جیل میں بیٹھے مہاتما نے قوم کے ساتھ 420 کی. کالے جادو، فال نکالنے اور بکروں کی سری جلانے کے ذریعے ایٹمی طاقت چلائی جا رہی تھی. 2018 میں RTS سسٹم کو بٹھا کر اناڑی کو وزیر اعظم بنایا گیا. خیبر پختونخوا میں عوام کے لیے قانون سازی ہوگی. کسی کو استثناء نہیں ملے گا. سب کا حساب اور احتساب ہوگا. وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی کا پشاور میں تقریب سے خطاب. کہا وفاق ہمارے 3000 ارب کے بقایا جات ادا کرے. NFC میں ہمارا شیئر 19.4% ہے. وفاق ذمہ داری نبھائے اور KP کے عوام کے ساتھ سوتیلی ماں کا سلوک بند کرے. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا کراچی کے مختلف علاقوں کا دورہ. ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا. وزیر اعلیٰ نے کریم آباد انڈر پاس کا دورہ کیا. KDA کو کام مزید تیز کرنے کی ہدایت. وزیر اعلیٰ نے کورنگی کاز وے برج کے تعمیراتی کام کا بھی معائنہ کیا. صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ نے بتایا منصوبے پر 85% کام مکمل ہو گیا. وزیر اعلیٰ نے کہا معیار پر سمجھوتا نہ ہو. کورنگی کاز وے برج شہر کی ٹریفک میں نمایاں بہتری لائے گا. وزیر اعظم شہباز شریف کا کل کراچی کا دورہ متوقع. کینٹ ریلوے اسٹیشن کا دورہ کریں گے. ذرائع کے مطابق وزیر اعظم کینٹ اسٹیشن کی اپ گریڈیشن کے کام کا جائزہ لیں گے.
क्रशिंग सीजन शुरू होने से पहले मुल्क भर में चीनी की ऊंची उड़ान, मुख्तलिफ शहरों में डबल सेंचुरी। कोयटा में चीनी सबसे ज्यादा महंगी, 230 रुपए फी किलो में फरोख्त। चमन में 210 रुपए किलो में चीनी मिल रही है। फैसलाबाद और सक्खर में 200 रुपए किलो दस्तयाब। लाहौर और मुल्तान में कीमत 180 से 190 रुपए किलो। कराची में चीनी 180 से 190 रुपए किलो में फरोख्त। भारी जुर्माने का खौफ, 27 शुगर मिल्स ने क्रशिंग शुरू कर दी। पंजाब में आज से क्रशिंग शुरू न करने वाली शुगर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। कैन कमिश्नर पंजाब कहते हैं क्रशिंग शुरू न करने वाली शुगर मिल्स पर 10 लाख रुपए यौमिया जुर्माना होगा। हुकूमत ने डीजल की कीमत 6 रुपए फी लीटर बढ़ा दी। 1 लीटर डीजल 284 रुपए 4 पैसे का हो गया। पेट्रोल की कीमत 265 रुपए 45 पैसे फी लीटर बरकरार। ट्रांसपोर्टर्स की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मजम्मत। सदर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस मलिक शहजाद अवान का किराया 4% बढ़ाने का ऐलान। कहते हैं हुकूमती पॉलिसियां हमें मुल्क गिर हड़ताल की तरफ ले जाने पर मजबूर कर रही हैं। गैर कानूनी इमिग्रेशन बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुल्क की बदनामी का बाइस बनने वाले किसी मुसाफिर को सफर की इजाजत हरगिज नहीं दी जाएगी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की वफाकी वजीर चौधरी सालिक के साथ लाहौर एयरपोर्ट पर गुफ्तगू। FI एहलकार की मुबैना मिली भगत से बैरून मुल्क जाने वाले नौजवानों को रोकने पर इमिग्रेशन एहलकारों को शाबाशी, इनाम भी दिया। कहा जरूरी दस्तावेजात के बगैर किसी भी मुसाफिर को सफर की हरगिज इजाजत न दी जाए। FIA या किसी भी इदारे के मुलव्विस एहलकारों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। चौधरी सालिक हुसैन ने कहा मुसाफिरों की मुतालिका मुलाजमत की मुस्तनद दस्तावेजात की तस्दीक हर सूरत की जाए। ड्राइवर की मुलाजमत के लिए बैरून मुल्क जाने वाले नौजवानों को ड्राइविंग लाइसेंस न होने पर सफर से रोक दिया गया। चौधरी सालिक ने वाक़े पर बरहमी का इजहार करते हुए इंक्वायरी का हुक्म दिया। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान का भारतीय दिफाई सनत पर शदीद अदम एतमाद का इजहार। मोदी का मेक इन इंडिया दिफाई ख्वाब बुरी तरह ज़मीबूस हो गया। भारतीय फौज वक्त पर असलहा न मिलने की खुलेआम शिकायत करने लगी। CDS अनिल चौहान कहते हैं हम आपकी मुनाफा कमाने वाली काविशों में कुछ कौमियत और हुब्बुल वतनी की तवक्को रखते हैं। दिफाई इस्लाहात एकतरफा अमल नहीं, सनत को अपनी सलाहियत के बारे में सच बोलना होगा। आप मुआहिदा करके वक्त पर डिलीवर ना करें, यह हमारी सनती सलाहियत का नुकसान है। रूस की पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम के दरमियान कशीदगी में कमी के लिए सालिसी की पेशकश। रूसी वजारत खारजा की तर्जुमान मारिया ज़खरोफ ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा खित्ते में इस्तेहकाम रूस और बैनुल अक़वामी बरादरी की तरजीह है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान इख्तिलाफात बातचीत से हल करें। दोनों मुल्क अहम शराकतदार हैं। सरहदी कशीदगी इलाकाई सलामती के लिए खतरा है। मसालेहती कोशिशें पायदार अमन को यकीनी बना सकती हैं। अमेरिका ने ताइवान को असलहा फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। सदर ट्रंप के दौर में पहली बार ताइवान को असलहा फरोख्त करने की मंजूरी दी गई। ताइवान $330 मिलियन के मुआहदे के तहत F-16 C-130 के पुर्जे खरीदेगा। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का शदीद रद्द। कहा अमरीकी असलहे की फरोख्त चीन की खुदमुख्तारी और सलामती के लिए खतरा है। जंगबंदी के बावजूद इसराइल के गजा पर हमले जारी। येलो लाइन के अतराफ में बमबारी से कई फलस्तीनी जख्मी। नाबलिस में इसराइली फायरिंग से एक फलस्तीनी शहीद। इसराइल ने 15 शहीद फलस्तीनियों के जस्ते खाकी वापस कर दिए। रूसी सदर और इसराइली वजीर आजम के दरमियान राब्ता। गजा जंगबंदी और बैनुल अक़वामी फोर्सेस की तायुनाती पर बातचीत। करप्शन और बदअमनी के खिलाफ मैक्सिको में जंजी सराफा एहतजाज। मुजाहिरीन ने सदारती महल के सामने नारे लगाए। रुकावटें अबूर करने पर पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें। पुलिस की शेलिंग, मुजाहिरीन का पथराव। हुकूमत ने एहतजाज को मुखालिफिन का सियासी हरबा और बैरूनी फंडिंग का नतीजा करार दे दिया।
برطانیہ نے تارکین وطن کے لیے مستقل پناہ ختم کر دی۔ نئے اصلاحی منصوبے کے تحت تارکین وطن کو اپنے ملک واپسی تک عارضی پناہ دی جائے گی۔ طویل مدتی رہائش کے لیے درخواست دینے سے پہلے 5 کے بجائے 20 برس تک انتظار کرنا ہوگا۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق محکمہ داخلہ نے اعلان کیا ہے پناہ گزین کے اسٹیٹس کی مدت کم کر کے 30 ماہ کر دی جائے گی۔ برطانوی وزیر داخلہ شبانہ محمود کا کہنا ہے پناہ گزینوں کے لیے گولڈن ٹکٹ ختم کر دیں گے، ہمیں غیر قانونی طور پر آنے والوں کی تعداد میں کمی لانی ہے۔ جاپان میں آتش فشاں دھماکے سے پھٹا، لاوے اور دھوئیں کا اخراج جاری۔ جاپان کے بڑے جزیرے کیوشو میں واقع آتش فشاں فضا سے 4.5 کلومیٹر بلندی تک راکھ پہنچا رہا ہے۔ حفاظت کے پیش نظر کاغوشیما ایئرپورٹ سے درجنوں پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔ سابق کپتان سرفراز احمد کو پی سی بی میں نئی ذمہ داریاں مل گئیں۔ سرفراز احمد کو پاکستان شاہینز اور پاکستان انڈر 19 کا انچارج بنا دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق سرفراز احمد پاکستان شاہینز اور پاکستان انڈر 19 کے معاملات دیکھیں گے۔ سرفراز احمد پاکستان شاہینز اور انڈر 19 کے کوچز اور دوروں کے معاملات دیکھیں گے۔ سرفراز احمد ٹیموں کے ہمراہ دورہ بھی کر سکیں گے۔ پاکستان شری لنکا زمبابوے کے درمیان ٹرائی سیریز کی تیاریاں۔ زمبابوے کی ٹیم کا اسلام آباد میں پریکٹس سیشن۔ پاکستان کے T20 کھلاڑیوں نے بھی کمر کس لی۔ صاحبزادہ فرحان، عثمان خان، عبدالصمد، سلمان مرزا اور عثمان طارق نے پنڈی اسٹیڈیم میں پریکٹس کی۔ سہ فریقی سیریز منگل کو پاک زمبابوے میچ سے شروع ہوگی۔ تمام میچ اے اسپورٹس براہ راست نشر کرے گا۔ کوئٹہ کے پرفضا مقام کوہ مردار کے دامن میں میراتھن۔ قیوم پاپا اسٹیڈیم مری آباد سے کوہ مردار کے دامن تک خوبصورت ٹریک پر بچوں نے 2.5 کلومیٹر، خواتین نے 5 اور مردوں نے 10 کلومیٹر طویل ٹریک پر دوڑ لگائی۔